السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شوہر سے دل برداشتہ بیوی کی دردناک موت کی سچی کہانی، جو اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر عبرتناک موت کا شکار ہوئی۔ دردناک موت پارٹ 2۔ نومی۔ نصحت نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ نعمان اس کی ایک ایک بات کو اب بغور سن رہا تھا اور اپنے فرائض منصبی پر بھی مکمل توجہ دیے ہوئے تھا۔ وہ فرش پر گیلے کپڑے کا پونچھا لگا رہا تھا۔ وہ مجھے مارا کرتا تھا، پھر نشہ بھی کرتا تھا۔ میں گھر گھر کام کرتی تھی۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے 25 سال بڑا تھا، پورے 65 سال کا، یہ ہٹا کٹا اور تندرست۔ مجھے پیار و امیدوں کے جھوٹے جال میں پھانس کر اس نے شادی کی تھی۔ اب صرف پیار اور امیدوں کے سہارے تو زندگی بتائی نہیں جا سکتی نومی۔ پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے اور دن میں 3 بار یہ بدن کا دوزخ اپنا ایندھن مانگتا ہے۔ اوپر سے اس خبیث آدمی نے 1.5 لاکھ کا قرض مختلف لوگوں کا دینا تھا۔ جوا کھیل کر آمدنی ہوتی تو ٹھیک ہے، ورنہ سارا خرچ تو وہ میری کمائی سے کر رہا تھا۔ آمدنی اگر جوئے سے ملتی تو چرس کی پڑیاں خرید لاتا اور سگریٹ میں بھر بھر کر پیتا۔ وہ سرخ سرخ آنکھیں نکالے جھومتا رہتا اور اسے کوئی اور کام نہ تھا۔ مجھے بستر کی لونڈی سمجھ رکھا تھا اس نے۔ اور پھر سوچو ذرا نومی، میں بھی انسان ہوں، کب تک اس کے ظلم و ستم سہتی رہتی؟ اور پھر ایک دن جب میں نے اس کا کہا نہیں مانا اور اس کے سامنے بغاوت کر دی تو وہ مجھے مارنے کو اٹھا، لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے باورچی خانے سے فرائنگ پین اٹھائی اور بھرپور قوت کے ساتھ اس کے سر پر دے ماری۔ وہ چکرا کر گر پڑا۔ نشے میں تو وہ تھا ہی، بس بے ہوش ہو گیا۔ سر ہلکا سا پھٹا تھا، کچھ خاص نہیں پھٹا تھا، ہلکا سا خون بہہ رہا تھا اس کے سر سے، لیکن میں اپنے آپ میں نہ تھی۔ میں نے فوراً اسی جگہ گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں اس کو بے ہوشی کے عالم میں پھینک کر گڑھا بند کر دیا۔ ہم کچی بستی میں رہتے تھے۔ ٹین اور مٹی کی اینٹوں سے بنا گھر تھا۔ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی، لیکن پھر جب مہینوں گزر گئے تو اس کے جاننے والے دوست اور قرض خواہ اس سے ذاتی طور پر ملاقات کا تقاضا کرنے لگے، تو میں کب تک بہانے بازیاں کرتی۔ بالآخر کسی نے اس کی رپورٹ پولیس میں درج کروا دی اور یوں پولیس نے گھر پر اس کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا۔ مجھ سے پوچھ گچھ کی اور میں نے اس کے متعلق لا علمی کا اظہار کیا۔ پولیس کا SHO کچی گولیاں کھیلا شخص نہیں تھا۔ وہ میری صورت دیکھ کر بھانپ گیا کہ میں کچھ چھپا رہی ہوں، اور مجھ سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے اس خبیث آدمی کی، جو میرا شوہر تھا، جس گڑھے میں اسے میں نے زندہ درگور کیا تھا، اس کی قبر کی اضافی مٹی وہاں سے ہٹائی نہیں تھی۔ SHO نے چارپائی کے نیچے جب فرش کو قبر کی مانند ابھرے ہوئے اونٹ کے کوہان مانند پایا تو اس کو شک گزرا۔ اس نے لیڈیز پولیس بلوا کر مجھے فوری گرفتار کر لیا، اور پھر جب کھدائی کروائی تو وہاں سے میرے خبیث شوہر کی گلی سڑی بدبودار لاش برآمد ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے صاف پول کھول دیا، اور بس میں نے چیخ چیخ کر عدالت میں اقرار کیا کہ میں نے ہی اس کا قتل کیا ہے۔ میں نے عدالت کو وہ تمام وجوہات بتائیں جو اس کے قتل کا سبب بنی، لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ عدالتیں جذبات اور اسباب پر اپنے فیصلے صادر نہیں کیا کرتی۔ ان کا کام تو بس ثبوتوں پر سزا کا حکم سنانا ہوتا ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے نصحت کی آواز اب بھر آئی تھی۔ نعمان اس کی جانب سنجیدگی سے ایک بار دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ کیا بولتا؟ بھلا اس کے بعد اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو کیا جواب دیتا؟ وہ خاموشی سے اپنا کام ختم کرتا رہا۔ اس کا دل بھر آیا تھا، لیکن نصحت کی ہمدردی اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے دل میں نصحت نے اپنے لیے ایک مقام بنا لیا تھا۔ دھوبی گھاٹ کی گاڑی وہاں بدھ کے روز آئی تھی۔
نعمان اور نصحت کو کام کے دوران چائے کا وقفہ ملا تھا اور سپاہی جیل خانہ کی مسجد میں فرائض ادا کرنے چلا گیا تھا۔ ویسے بھی تمام کال کوٹریوں کی کنجیاں تو اس کے پاس ہی ہوتی تھیں۔ نصحت کو اب ویسے بھی اس جیل میں کوئی تکلیف نہ تھی۔ وہ اپنی 8 گھنٹے کی ملازمت کے اوقات میں خوش تھی۔ اس طرح اسے وسیم زدہ کوٹری میں رہنے سے نجات مل چکی تھی۔ وہ سارا دن کام کرتی، کام کرنے کی وہ یوں بھی عادی تھی۔ گھر گھر کام کرنا اس کا سابقہ پیشہ رہا تھا اور اس میں وہ کسی قسم کی قباحت بھی نہ محسوس کرتی تھی۔ ویسے بھی حسب وعدہ نصحت کو نعمان نے ایک آرام دہ فوم والی پکی چارپائی اور ایک گرم لحاف تحفہ میں دے دیا تھا۔ جیلر صاحب نے نصحت کے لیے چارپائی کی اجازت بھی دے دی تھی۔ یہ سب فادر پطرس کی خاص سفارش کی بدولت ہوا تھا۔ نصحت نے جیل میں کپڑے دھونے کی بات بھی جیلر سے کی تھی اور ایک چھوٹا سا دھوبی گھاٹ کھلوانے کی درخواست بھی کی تھی، لیکن جیلر نے فوری انکار کر دیا۔ نصحت نے دھوبی گھاٹ والی گاڑی میں قیدیوں کے کپڑے لے جانے اور واپس لانے کا کہا، لیکن جیلر نے اس پر بھی اتفاق نہیں کیا۔ یوں نصحت کے لیے دھوبی گھاٹ سے فرار کا راستہ بھی اب ممکن نہیں تھا، لیکن وہ ابھی بھی اس جیل کی 4 دیواری سے آزادی چاہتی تھی۔ اس کا ذہن اب بھی ہر وقت اس جیل سے فرار کے منصوبے سوچا کرتا تھا۔ اب تک اپنی اس کال کوٹری میں وہ تنہا قیدی تھی، کسی اور کو اس کے ساتھ نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کے اچھے رویے کی بدولت اب پولیس اہلکار اس پر شک بھی نہیں کرتے تھے۔ مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے نومی، نصحت نے نعمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک اس بات کی عکاسی تھی کہ وہ نعمان کو دلی وابستگی سے دیکھ رہی ہے۔ نعمان بھی اس کی محبت کا اسیر ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنے دل کی بات نصحت پر عیاں نہیں کی تھی۔ وہ اس سے دل کی بات کہنے میں ابھی بھی جھجک رہا تھا۔ یہی اس کی فطرت تھی۔ وہ اپنی فطرت سے ابھی تک لڑ نہیں سکا تھا۔ بھلا انسان اپنی فطرت سے بھی لڑ سکتا ہے؟ کہو نصحت۔ لیکن اس بات کو کہنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا مقام ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ اس کی یہ بات سن کر نعمان چائے کی چسکی لیتے لیتے رک گیا۔ چند لمحات توقف کیا، پھر اس نے نصحت کی جانب دیکھے بغیر کہا، کیا یہ جاننا ضروری ہے؟ ہاں، نصحت پرعزم انداز میں بولی۔ میرے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے، وہ بولی تھی، کیونکہ عورت اپنے دل کی بات کسی اور سے نہیں کرتی، اور میں بھی ایک عورت ہوں۔ نعمان نے اس مرتبہ اس کے سراپے پر ایک نگاہ عمیق ڈالی۔ اس نے اس مرتبہ نصحت کو نظر خاص سے دیکھا تھا، اس نظر سے جو ایک چاہنے والا اپنی محبوبہ کو دیکھتا ہے۔ نعمان نے اپنے قلبی احساسات کو جمع کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں تمام عمر اکیلا رہا ہوں۔ میں انجینئر بننا چاہتا تھا، لیکن میرے چچا نے مجھے زبردستی اپنے طور پر سفارش کرتے ہوئے یہاں جیل میں خاکروب بھرتی کروا دیا۔ میں شاید اپنے کنبے میں زیادہ حساس تھا۔ جب تک ابا زندہ رہے میں نے ساری آمدنی لا کر ان کے قدموں میں رکھ دی۔ وہ میرا خیال بھی رکھتے تھے، میری خوراک اور لباس پر خاص توجہ بھی دیتے تھے، اور میرے لیے اس وقت یہی کافی تھا۔ پھر وہ خداوند کو پیارے ہو گئے، اور اس وقت تک سب بہن بھائی بھی خاکروبی کے پیشے سے وابستہ ہو چکے تھے۔ مجھے اب اپنا آپ سنبھالنا تھا۔ بہت مرتبہ یہ خیال بھی آیا کہ شادی کر لوں، مگر یہ سوچ کر پھر ہمت نہ ہوئی کہ میری اولاد بھی خاکروب ہی بنے گی۔ وہ کون سا کوئی عزت دارانہ پیشہ اختیار کرے گی؟ اس لیے میں نے تمام عمر اپنی ذات میں مقید رہتے گزار دی۔ ضروری نہیں ہے کہ کسان کا بیٹا کسان ہی بنے، ترکھان کا ترکھان اور خاکروب کا خاکروب۔ میں تمہارے ساتھ ہوں نومی، بولو کیا تم بھی میرا ساتھ دو گے؟ نصحت نے اس مرتبہ لوہے کو گرم دیکھ کر نومی کے دل پر ضرب لگائی۔ نومی نے مائنہ خیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں اشک اترے ہوئے تھے۔ نصحت کی دلائی ہوئی امید نے اسے ایک نیا پیغام سحر دیا تھا۔ وہ جذبات میں نصحت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بولو نصحت، تمہیں میرا کیسا ساتھ چاہیے؟ میں اپنا ارادہ پکا کر چکی ہوں، میں تم سے شادی کروں گی۔
یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں، میں بقائم ہوش و حواس تم سے آج یہ بات کہتی ہوں کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ بتاؤ، تم میرا ساتھ دو گے؟ وہ چند ساعتیں سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا چہرہ نزہت کی جانب پھیر کر کہا، ہاں، میں تمہارا مکمل ساتھ دوں گا۔ نومی، مجھے 14 سال کی قید و بند کی سزا سنائی گئی ہے اور ابھی 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا۔ تمہاری عمر 48 سال ہے اور میں اس وقت 40 سال کی ہوں۔ 14 سال بعد تم 62 سال کے بوڑھے ہو جاؤ گے اور میں 54 سالہ ڈھلتی ہوئی بڑھیا۔ یوں ہمارا سارا جیون اس جیل کی کال کوٹری میں ایک دوسرے کو حسرت بھری نگاہیں ڈالتے بیت جائے گا۔ وہ بولتی رہی اور نعمان اسے بغور سنتا رہا۔ تب تک سارا جیون یوں ہی بیت جائے گا۔ میں نے اس خبیث ظالم جارج سے، جو میرا سابقہ شوہر تھا، اس لیے جان نہیں چھڑائی تھی کہ تمام عمر یہاں ان گلی سڑی دیواروں کے درمیان رہ کر اپنا جیون برباد کر دوں۔ تو پھر ان حالات میں ہم شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی بات سوچ کر تو میں نے تم سے اپنے دل کی بات اب تک نہیں کی۔ وہ نہایت آہستہ سے بولا۔ اس کے لیے میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ مجھے تم یہاں سے فرار کرانے میں مدد دو گے؟ وہ کیسے؟ نعمان نے حیرت سے نزہت کو تکتے ہوئے پوچھا۔ کوٹری نمبر 18 میں جو بوڑھی عورت قید ہے، سنا ہے کہ ڈاکٹروں نے اس کی بیماری کو لا علاج قرار دیا ہے۔ وہ عورت بھی کرسچن ہے۔ اس کا والی وارث بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ کچھ دنوں کی مہمان ہے کیونکہ اسے اب سخت نمونیا کا دورہ پڑا ہے۔ وہ کچھ دنوں میں مرنے والی ہے۔ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ نعمان نے اس کی جانب حیرت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اس کی طرف غصے کے عالم میں گھورتے ہوئے بولی، اپنا دھیان چائے پینے میں رکھو اور میری کسی بات پر اپنے چہرے پر تاثرات پیدا نہ کرو اور غور سے مجھے خاموشی سے سنتے رہو، ورنہ دونوں پر پہرے دار سپاہی شک کریں گے۔ وہ جیل کی چھتوں پر کنکھیوں سے تاڑتے رہتے ہیں۔ ہوش کے ناخن لو۔ او ہاں، واقعی تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نزہت کی بات پر نعمان نے تائید کی۔ پھر وہ چائے کی ایک چسکی بھرتے ہوئے اس انداز میں خسر پھسر کرنے لگی کہ اس کے لب اب بہت آہستہ آہستہ ہلتے معلوم ہونے لگے اور کوئی بھی دیکھنے والا یہ تاثر قائم نہ کر پاتا کہ وہ ہنوز نعمان سے بات کر رہی ہے۔ تو پھر کرو گی کیا فرار کے لیے کچھ؟ نعمان نے بھی اس مرتبہ اپنا سر جھکا کر یوں بات کی تھی کہ اس کے بھی لب اب نہیں ہل رہے تھے۔ نزہت نے اسے ستائش بھری نظروں سے دیکھا اور خود بھی اپنا سر جھکا کر بولی، میں اس عورت کے مرنے کا انتظار کروں گی۔ اور پھر؟ نعمان نے پوچھا۔ اور پھر جب اس کی لاش تابوت میں ڈال دی جائے گی تو میں بھی اس تابوت میں اس کی لاش کے ہمراہ لیٹ جاؤں گی۔ کیا؟ نعمان کے منہ سے ایک ہلکی چیخ نکلی۔ چیخو مت، نزہت اسے ڈانٹتے ہوئے منمنائی۔ پہلے میری بات غور سے سن لو۔ تم شام 5 بجے یہاں سے چھٹی کرتے ہو۔ رات کو اس عورت کا تابوت قبر میں اتار دیا جائے گا، اور آج کل ویسے بھی سردیاں ہیں، سردیوں میں رات فوری ہو جاتی ہے۔ مسیحی قبرستان یوں بھی ویران پڑا رہتا ہے۔ تم دفن کے بعد آدھے گھنٹے میں وہاں آؤ گے اور مجھے قبر کھود کر نکال لینا، اور ہم دونوں یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ نعمان نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ دن کے وقت یہاں اگر سپاہیوں نے تمہیں کال کوٹری میں نہ پایا، یا اگر تم میرے ساتھ کام پر نہ ہوئیں تو وہ تمہیں تلاش کرتے پھریں گے۔ پھر تم کیا کرو گی؟ یہ میرا درد سر ہے نومی۔ اگر وہ مجھے تلاش بھی کریں گے تو انہیں یہ گمان نہیں ہوگا کہ میں اس بڑھیا کی لاش کے ساتھ تابوت میں ہوں۔ اب یہ راز صرف تم جانتے ہو اور کوئی نہیں۔ ہاں، یہ تو ہے، لیکن پھر سے سوچ لو، کیونکہ منصوبہ خطرناک ہے۔ اگر تمہارا چند منٹوں میں دم گھٹ گیا تو کیا کرو گی؟ تم عقل سے پیدل ہو، بالکل پیدل۔ 1-1.5 گھنٹے تک تو میں سہ لوں گی۔ اس وقت کے دوران تم بھی اپنا کام مکمل کر سکتے ہو۔ یہ لوگ عورت کے جنازے کو رات کا اندھیرا پھیل جانے سے پہلے دفن نہیں کریں گے، اس لیے تم اس بات کی فکر نہ کرو۔ میں اپنا بندوبست خود کر سکتی ہوں۔ تم بس نظر رکھنا تابوت پر۔
اور اس کے مٹی میں دبائے جانے پر۔ اب تمہاری ہمت و جرأت پر منحصر ہے کہ میں زندہ رہتی ہوں یا مردہ۔ نعمان کو نصحت کا بنایا ہوا یہ منصوبہ بہت خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نصحت یہ سب کیسے کر گزرے گی، ایک مردہ عورت کے ساتھ ایک لمحہ بھی اندھیرے تاریک تابوت میں گزارنا اس کے لیے کیوں کر ممکن ہوگا۔ لیکن وہ اپنی ہمت خاطر کو مجتمع کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں اس منصوبے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب میں تمہارے ساتھ جیون بھر جینے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یہ بات اپنے ٹھوس ارادے سے کہہ رہا تھا۔ میں بھی تمہارے لیے جینے مرنے کی قسم کھا چکی ہوں۔ اب میں تمہارے لیے ہی جیوں گی، سدا تمہارے ساتھ۔ وہ دل ہی دل میں پھولے نہ سماتے ہوئے بولی۔ اس کا تیر نعمان پر عین نشانے پر لگا تھا، کیونکہ اسے نعمان کو محض استعمال کرنا تھا۔ نعمان کا بھی زندگی میں نہ کوئی آگے تھا اور نہ پیچھے، اور یہ شخص اس کام کے لیے اس کا بہترین انتخاب تھا۔ وہ نعمان کو چکمہ دے کر بعد میں کسی اور شہر بھی جا سکتی تھی، اپنی زندگی ایک نئے سرے سے شروع کر سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سے منصوبے تھے، وہ بہت کچھ کر سکتی تھی۔ اس دنیا کے مظالم نے اسے جینا سکھا دیا تھا۔ اپنی ماضی کی غلطیوں کو اب سدھارنا چاہتی تھی۔ اسے مرد ذات سے نفرت تھی، اور نعمان بھی تو ایک مرد ہی تھا، بھلا وہ اسے دل سے کیوں قبول کرتی؟ وہ تو ایک آزاد پنچھی کی مانند آزاد فضاؤں میں اڑنے کے خواب بن رہی تھی، اور یہ وہ طویل عرصے سے کر رہی تھی، جب سے اس نے چارلز سے شادی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ 4 دن بعد جیل میں خبر عام ہو گئی کہ کوٹری نمبر 18 کی بڑھیا رات کو سوئی تو اسے صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ وہ رات کو ہی کسی لمحے مر گئی تھی۔ صبح اس کی ہم نشینوں نے شور مچا کر پہرے داری پر مامور پولیس کی ایک خاتون کو مطلع کیا تھا کہ جس نے جیلر کو بڑھیا کے مرنے کی رپورٹ دی۔ جیل میں کسی قیدی کا مر جانا کوئی بری بات نہیں تھی، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ پورے ملک میں کسی عام شہری کے مر جانے کی خبر بھی کوئی خاص اہمیت کی حامل نہ تھی۔ لوگ بم دھماکوں اور دیگر نوعیت کی دہشت گردیوں کی بھیٹ چڑھ جایا کرتے ہیں، جو حکام بالا کے لیے ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ نہ حکومت ان واقعات پر سنجیدہ ہوتی ہے، اور نہ ہی عوام کی حفاظت کے محکمے سے کوئی صاحب منصب شخصیت احتجاجاً استعفیٰ دیتی ہے۔ اس روز ایک تابوت میں بڑھیا کو لٹا دیا گیا۔ نعمان نے اس دن چھٹی کی تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ نصحت دل ہی دل میں خوش تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ نعمان نے چھٹی کیوں کی ہے۔ وہ پولیس کی نگاہوں میں آئے بغیر اپنا کام اطمینان سے کرنا چاہتا تھا۔ اب اسے بھی اپنے منصوبے پر عمل شروع کرنا تھا، کیونکہ یہ نعمان اور اس کا ٹیم ورک تھا۔ وہ سب سے پہلے صفائی کی ٹرالی گھسیٹ کر جیلر کے کمرے تک پہنچی۔ وہاں اس نے پہرے پر کھڑے ایک سپاہی سے اجازت طلب کی کہ وہ اسے جیلر سے ملاقات کرنے دے۔ سپاہی اندر گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آ کر اس نے اسے جیلر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ جاؤ بی بی۔ وہ جیلر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سلام جیلر صاحب۔ حضور، آج میرا ساتھی خاکروب نہیں آیا، تو میں بھی آج چھٹی کر لوں؟ جیلر نے اس کی جانب اچٹی نگاہ ڈالی، اور پھر چند رسمی جملوں کی ادائیگی پر اکتفا کیا۔ نصحت، تمہارے اوپر دوہری ذمہ داری ہے۔ بہرحال آج تم چھٹی کر لو، لیکن کل سے پھر کام پر رہنا۔ وہ جملہ مکمل کیے بغیر کرسی سے فوری اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ انتہائی عجلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ جیلر کی طرف سے آج کام سے چھٹی کی اجازت ملنا دراصل نصحت کے لیے اس جیل سے ہمیشہ کے لیے آزادی کا پروانہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں پھولی نہ سماتی تھی۔ جیلر کے دفتر سے باہر نکل آئی۔ وہ اپنے کمرے میں پہلے سے ہی مکمل تیاری کر کے نکلی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں بچھونے اس انداز میں بچھا رکھے تھے کہ دیکھنے والوں کو یوں دکھائی دیتا جیسے وہ وہاں پڑی سو رہی ہے۔ وہ ٹرالی گھسیٹ کر اپنے کمرے کے قریب سے ہوتی ہوئی گزری۔ اس کی کوٹری سے 10 قدم دور ایک سپاہی عورت پہرے پر کھڑی تھی۔ وہ اس پہرے دارنی سے مخاطب ہوئی، میری کوٹری کا دروازہ کھول دیں، آج میں نے جیلر صاحب سے چھٹی لے لی ہے، میں یہ سامان رکھ کر واپس آتی ہوں۔ اس عورت نے کوٹری کا تالا کھول دیا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے نصحت، تم سامان چھوڑ کر آؤ تو دروازے کو خود بند کر دینا، میں بعد میں چیک کر لوں گی۔ جی بی بی جی، میں نے آج نیند کی گولیاں کھا رکھی ہیں، کیونکہ میرا سر بہت بھاری ہے اور طبیعت بھی خراب ہے۔
میں فوری سو جاؤں گی ورنہ آج چھٹی نہ کرتی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی تم نے کبھی اپنے کام سے چھٹی نہیں کی، خدا تمہیں صحت یاب کرے۔ آج نامعلوم کیسا دن ہے، بری خبریں ہی آ رہی ہیں، پر خدا کو جو منظور۔ سپاہی عورت نے نہایت افسردہ لہجے میں کہا۔ بی بی جی، وہ میرا خیال ہے کہ جیلر صاحب نے آپ کو بلایا تھا، میں بتانا ہی بھول گئی۔ اوہ ٹھیک ہے، تم یہ سامان چھوڑاؤ اور واپس آ کر خود ہی دروازہ بند کر لینا اور سو جانا، میں جیلر صاحب کے پاس سے ہو کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سپاہی خاتون وہاں سے جیلر کے دفتر کی جانب چل دی۔ نزہت نے خاکروبی کے سامان والی ٹرالی فوراً آگے بڑھا دی۔ اس کی منزل اب وہ کمرہ تھا جہاں اس بڑھیا کا تابوت رکھا تھا۔ اس نے ٹرالی اس کمرے میں رکھی جہاں سے روزانہ وہ اور نعمان مل کر اٹھاتے تھے، اور فوری ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اب وہ ایک تاریک کمرے میں تنہا کھڑی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے سے کمرے کا دروازہ ہولے سے بند کر دیا۔ اب کمرے میں مکمل تاریکی کا عالم تھا۔ نعمان نے اسے یہ کمرہ دکھا رکھا تھا۔ دونوں مل کر اس کمرے کو روزانہ صاف کیا کرتے تھے۔ کسی وقت یہ کمرہ کباڑ خانہ تھا، لیکن اب اس میں صرف مردہ قیدیوں کی لاش یا تابوت لا کر رکھے جاتے تھے، اور ادھر سے ہی انہیں سپرد خاک کرنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اب اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس نے تابوت کو دیکھ کر اس کا اوپری ڈھکن سرکایا اور برق رفتاری سے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے تابوت میں داخل ہو گئی، اور پھر اس تابوت کا اوپری ڈھکنا دوبارہ سے سرکا کر بند کر دیا۔ وہ دبلی پتلی تھی، اور تابوت میں اس دبلی پتلی نزہت کے لیے گنجائش موجود تھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ کچھ آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ اب فارغ کرو اور کیل ٹھوکو اور اسے بند کرو، ہمیں فوری اسے لے کر جانا ہے۔ جیلر صاحب کا حکم ہے۔ یہ کسی سپاہی کی آواز تھی۔ پھر اسے تابوت پر کسی کے زور زور سے کیل ٹھوکنے کی آواز آئی۔ اس نے اپنے کانوں پر انگلیاں رکھ لیں۔ اسے معلوم تھا کہ اب تابوت بالکل بند ہو چکا ہے۔ ابھی وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کانوں کو سننے کے قابل بحال کرنے کی کوشش میں مصروف تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کسی نے تابوت پر کچھ ڈالا ہے۔ تابوت میں یوں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ پھر کسی نے تابوت کو مضبوط ہاتھوں سے سرکایا، اور پھر نزہت نے محسوس کیا کہ تابوت ہوا میں معلق ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ اب تابوت قبرستان کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ کنیسے کے قبرستان تک جاؤ اور تم چاروں ہی اسے لے کر جانا۔ ہم میں سے صرف 2 سپاہی ساتھ ہوں گے۔ یہ کسی پولیس اہلکار کی آواز تھی۔ نزہت دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ خدا کرے نعمان وقت پر پہنچ جائے۔ مجھے اپنے حوصلے بلند رکھنے ہیں، سانسیں بحال رکھنی ہیں۔ اب میرے فرار کا وقت آ گیا ہے۔ میں آزاد ہو جاؤں گی، آزاد، بالکل آزاد۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے گویا ہوئے جا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ نعمان نے انتہائی گہری حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج جیل سے چھٹی کی ہے۔ یوں وہ اس پر آزادی سے نظر رکھ سکتا تھا اور بروقت آن کر اسے قبر کھود کر تابوت سے آزاد کروا سکتا تھا۔ نعمان اس کے ساتھ مخلص تھا۔ اسے اس تابوت کا مکمل یقین تھا۔ میں تھوڑی دیر میں اسے قبرستان تک پہنچا دیا گیا، کیونکہ اب بطریق کے دعائیہ کلمات کی آواز آ رہی تھی، لیکن آواز بہت آہستہ تھی، کیونکہ اب اس کے کان بند ہوئے جا رہے تھے، اور اس موقع پر وہ کسی طرح کی جنبش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اب صاف محسوس ہو رہا تھا کہ تابوت کو اب قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد تابوت کے اوپری سطح پر ہلکے ہلکے دھماکے شروع ہو گئے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب منو مٹی اس تابوت پر ڈالی جا رہی ہے، اور پھر یک لخت خاموشی طاری ہو گئی، اندھیرا اور خاموشی۔ اب صرف 15-20 منٹ کا صبر باقی تھا، اور پھر وہ آزاد پنچھی کی مانند دنیا کی کھلی فضاؤں میں اڑتی پھرتی۔ آ جانا نعمان، میں تمہارے بھروسے پر اب یہاں پڑی ہوں۔ مجھے یقین ہے میری جان، تم ضرور آؤ گے۔ دیکھو تو میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ ہم نے ایک دوسرے کے لیے جینے مرنے کا عہد کیا ہے۔ اب وقت پر آ جانا۔ وہ دیوانگی کے عالم میں خود کلامی کرتی چلی گئی۔ وہ خود کو اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے تسلیاں دیے جا رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اب آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے نعمان، اب جلدی سے تمہیں آنا ہوگا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میری ہمت جواب دے جائے گی،
اور میری حالت غیر ہونا شروع ہو جائے گی۔ نعمان نہیں نہیں۔ پھر جیسے اسے یاد آ گیا کہ ابھی اسے بہت لمبی زندگی جینی ہے۔ من و مٹی دبے اس تابوت میں قید اس کا اب پسینہ پانی کی مانند بہنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ماتھے اور آنکھوں کی جانب بہتا پسینہ صاف کیا۔ تابوت میں پڑے مزید کچھ ساعتیں گزار لینے کے بعد اب اسے یہاں حبس دم کی کیفیت محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی سانسیں اب غیر مستحکم ہوئی جا رہی تھیں، لیکن ابھی تک اوپری سطح سے اسے مٹی کھودنے کی آواز نہیں آئی تھی۔ باہر کوئی نہیں ہے، ہر سو سناٹا ہے۔ میں سن سکتی ہوں، سب سن سکتی ہوں۔ پھر وہ آیا ہی نہیں، ابھی تک نہیں آیا۔ نزہت کا اب دم گھٹنے لگا تھا، لیکن وہ جواں ہمتی سے اپنے اوسان پر قابو کیے ہوئے تھی۔ مجھے یہاں سے آزادی چاہیے۔ یکدم جیسے اس پر پاگل پن کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے اس تابوت سے نکال، حرام خور نومی، اپنا وعدہ پورا کر۔ میں ساری رات یہاں پڑی نہیں رہ سکتی۔ ڈرپوک، جلدی آ کر نکال مجھے۔ اب وہ زور سے چیخنے لگی تھی۔ پھر ایک خیال اس کے دماغ میں سرایت کر گیا۔ اس نے اپنی قمیص سے ایک دیا سلائی نکال کر اس کو سلگایا۔ وہ بجھ گئی اور اس کے دھوئیں کی وجہ سے وہ اب کھانسنے لگی۔ کھانسی بحال کر کے اس نے ایک اور دیا سلائی سلگائی۔ ماچس کی تیلی سلگ اٹھی اور تابوت میں روشنی پھیل گئی۔ اس کی وحشت میں قدرے کمی ہوئی۔ اس نے ساتھ لیٹی لاش کے چہرے سے ہولے سے کفن کا کپڑا ہٹانا شروع کیا۔ جوں ہی کپڑا ہٹا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خوف اور دہشت سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ اپنے ساتھ لیٹے نعمان کو مردہ حالت میں دیکھ کر زور زور سے چلائے جا رہی تھی، لیکن اب اس کی چیخیں سن کر یہاں سے فرار کروانے والا کوئی نہیں تھا۔